کہ بعض اوقات بہت ہی کم مقدار کا مال جس کو ہم بہت کم مقدار تصور کر رہے ہوتے ہیں اس کی موجودگی میں قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ صرف علم نہیں ہوتا، اسی لیے ہمارے گھروں میں اکثر یہ رواج ہوتا ہے کہ جی ہمارے تو ہر سال ایک ہی جانور آتا ہے اور ابا جان کرتے ہیں، کہیں امی جان کا ذرا زور ہوتا ہے، ان کی طرف سے ہوتا ہے، اور کبھی ایک راؤنڈ چلتا ہے کہ پہلے سال ابا جان کی طرف سے ہوا تھا، پھر امی کے، پھر بھائی کے، پھر بہن کے، دادا دادی، اس طریقے سے۔ بعض لوگ بھولے پن میں کہتے ہیں کہ پہلی قربانی تو سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ہونی چاہیے، اپنے اوپر واجب ہوتا ہے، اور سرکار کے نام کی قربانی نفلی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جس پر قربانی واجب ہو گئی اسے اپنی طرف سے تو جانور قربان کرنا ہی ہوگا۔ یہ تمام جو ہم نے نظام بنائے ہوئے ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کسی کے لیے کوئی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ایک اور جانور یا کسی بڑے جانور میں حصہ ڈالیں تاکہ وہ نفلی قربانی ہو جائے اور آپ کا واجب ادا ہو۔ اور یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ آپ ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے شرعی تقاضوں کو فراموش کر دیں۔ مثال کے طور پہ جی ادب یہ ہے کہ پہلے نبی کریم کے لیے ہو، پھر ہمارے لیے، پہلی قربانی ماں باپ کی طرف سے ہو، پھر ہمارے لیے۔ یہ ادب کے طور پہ تو اچھا سمجھ میں آتا ہے، لیکن شریعت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی۔ الامر فوق الادب، یہاں پر یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے کہ حکم ادب سے بڑھ کر ہوتا ہے، پہلے آپ کو اپنی طرف سے واجب ادا کرنا ہوگا۔ اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کے 3 دنوں میں یا اس سے پہلے ایک آدھا ہفتہ پہلے حساب کتاب کر لیں تو زیادہ بیسٹ ہے، کیونکہ جانور لانا ہوتا ہے کہ گھر کے جس بھی فرد میں یہ 5 شرائط جمع ہو جائیں اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ وہ آپ کی والدہ بھی ہو سکتی ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ صرف والدہ پہ قربانی بن رہی اور کسی پر نہیں، یہ ہو سکتا ہے صرف بھابھی پہ قربانی ہو، کسی پر بھی نہیں، جوان بیٹی پر قربانی ہو، باقی کسی پر نہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 8 افراد ہیں اور 8 کے 8 پر قربانیاں واجب ہو رہی ہوں۔ تو 5 شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا یعنی پاگل مجنون نہ ہو، نمبر 3 بالغ ہونا، نابالغ پہ قربانی واجب نہیں، چوتھا مقیم ہونا، آپ مسافرت میں نہ ہوں، اور 5واں مالک نصاب ہونا۔ اور مالک نصاب ہونے کا حساب بس یوں کریں کہ جب آپ یہ قربانی کا مطلب اپنے مال کا حساب کرنے لگیں، جیسے قربانی کے سے 1 ہفتے پہلے کریں، زیادہ بیسٹ ہے کہ جتنا آپ کے پاس سونا ہے، اب یہ گھر کا ہر فرد اپنا اپنا کرے، سونا لکھ لیں اتنا ہے، چاندی، پھر اس کے بعد کیش اگر ہے، پرائز بانڈ ہیں، شیئرز ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں کسی بھی قسم کے، ان کو مالیت یہاں پر لکھیں۔ پھر اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کے پاس مال تجارت ہے، آپ نے بیچنے کی نیت سے کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، یعنی خریدی تھی بیچنے کی نیت سے، وہ کوئی پروڈکٹ تیار کی تھی یا اس پروڈکٹ تیار کرنے کا مال رکھا ہوا ہے، یا پھر آپ نے کوئی پلاٹ، کوئی گھر وغیرہ ایسا لیا تھا کہ جس کو نیت یہ تھی کچھ عرصے بعد اس کو اچھے پیسے ملیں گے تو بیچ دیں گے، یہ سب مال تجارت ہے، اس کو بھی اس میں ایڈ کر لیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے ابھی BC نہیں نکلی لیکن آپ نے کچھ BCیاں بھری ہوئی ہیں، وہ سمجھ لیں سامنے والے پہ قرض ہے، اس کو بھی اس میں لکھیں۔ اس کے علاوہ جتنا آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں۔ اب اس کا ٹوٹل نکال لیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں نہیں ہوتی، اس میں ہوتی ہے، کہ گھر کا وہ اضافی سامان جو آپ کی ملکیت میں ہو اور بالکل یوز میں نہیں ہے، ضروریات زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس 8 جوتے کے جوڑے ہیں اور 5 بالکل ریجیکٹڈ ہیں، ان کو استعمال ہی نہیں کرتے، آپ سال گزر گیا ہے، وہ شامل ہوں گے اس میں۔ اس طرح آپ کے پاس جو ڈیکوریشن پیسز ہیں جو آپ کی ملکیت میں ہیں، یہ کوئی حاجت اصلیہ میں نہیں آتی چیزیں، یہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کا گھر ہے اس میں 6 کمرے ہیں، 2 بند رہتے ہیں، 4 یوز میں ہیں، تو ان 2 بند کمروں کی قیمت کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ تو ایک چیز اور ایڈ کریں کہ جو بھی آپ کی ملکیت میں ضرورت سے زیادہ سامان ہے اسے بھی اس میں آپ جمع کر لیں، اس کی مالیت جمع کر لیں۔ اب ٹوٹل نکال لیں۔ ٹوٹل نکالنے کے بعد اب اگر آپ پر فوری طور پہ ادائیگی کا کوئی قرضہ ہے اسے اس میں سے مائنس کر دیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی BC دینی ہے، اگر آپ کی پہلے نکل چکی ہو، کیونکہ اب وہ جب نکل چکی ہوتی ہے تو اب ہم BC بھر رہے ہوتے ہیں تو وہ قرضہ لوٹا رہے ہوتے ہیں گویا کہ، تو وہ اسی طرح کوئی انسٹالمنٹ وغیرہ بھرنی ہے آپ نے، کسی شخص کا ایسا قرضہ ہے جس کی مدت مقرر نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت مطالبہ کر سکتا ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یار لے لو، جب ضرورت ہوگی میں واپس لے لوں گا، تو اس طریقے سے ایسا تمام قرضہ اسے بھی مائنس کر دیں۔ اس کے علاوہ اس ٹوٹل میں سے وہ تمام اخراجات نکال لیں جو آپ کے گھر کے ضروری اخراجات ابھی ہونے والے ہیں، وہ سب نکال لیں، جیسے راشن ہے، بچوں کی فیسز ہیں، یوٹیلیٹی بلز ہیں، اسی طریقے سے ڈاکٹر وغیرہ کے کوئی علاج معالجہ چل رہا ہے تھوڑا بہت، اس میں سے نکال کر باقی جو بچتا ہے وہ دیکھیے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔
تو یہ آج کل تقریباً 45,000 46,000 تک کی بنے گی تو اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ گویا کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہو تو سمجھ لیں اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی، کیونکہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے یقیناً زیادہ ہے۔ اب آپ ذرا گھر کے لوگ ذرا حساب کتاب کر کے دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ والد پہلے قربانی ہو، زوجہ پہ علیحدہ ہے یعنی امی جو ہیں گھر کی، اور بھابھیوں کے پاس زیور ہے ان پہ علیحدہ علیحدہ قربانی بن رہی ہے، بھائیوں کے اوپر علیحدہ بن رہی ہے، اگر کوئی بیٹی جاب کرتی ہے اس کے پاس تھوڑا بہت جمع ہے اس پہ الگ قربانی بن رہی ہے۔ یوں ہمارے گھروں میں بعض اوقات 8 10 قربانیاں بن رہی ہوتی ہیں، لیکن سال ہر سال ہم 1 قربانی یا 2 قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، یا وہی طریقہ ہوتا ہے کہ مجھ پر واجب ہے میں نہیں کر رہا ہوں، جو ہم امی کی طرف سے کر رہے ہیں، بیٹی کی طرف سے کر رہے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ اس لیے اب آپ اس کا حساب کر کے اچھی طریقے سے پھر قربانی خوش دلی کے ساتھ کریں۔ نبی کریم نے اس کی تلقین بھی فرمائی ہے، بلکہ سابقہ جو سال گزر گئے ہیں ان کا بھی ذرا غور کر لیں کہ کیا ان میں آپ پہ قربانی واجب تھی یا نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سال ہر سال سے قربانی نہ کر رہے ہوں، حالانکہ آپ پر واجب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا پھر حل یہی ہے کہ جو جتنی قربانی ان کا حساب کریں۔ اب وہ قربانی کی قضا نہیں ہوتی ہے، کفارہ ہوتا ہے، 1 قربانی کے برابر پیسہ جو آپ کو صدقہ کرنا ہوگا۔